الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انہا ستکون فتنہ قلت وما المخرج منها یا رسول اللہ قال کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالہزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الهدى في غيره أزله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز دوستو، آج 4 مارچ 2024 ہے اور میں یہاں ضلع وہاڑی تحصیل بھورے والا جامعۃ الحسن میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ہمارے اسٹیج پر ہمارے جملہ علماء کرام، ہماری جمعیت علماء اسلام کی قیادت، خصوصاً استاذ العلماء حضرت مولانا قاری محمد طیب حنفی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ میری حضرت سے ملاقات کی نسبت تو 2-3 مرتبہ پہلے بھی ہے، لیکن ابھی جہاں ہم حضرت کی خدمت میں حاضر تھے، میرا رب جانتا ہے یا ہم نے اپنے اساتذہ اور والدین سے اس طرح نصیحتیں سمجھی ہیں، انداز سمجھا ہے، یا بھی شیخ کی خدمت میں بیٹھ کر سمجھا ہے۔ میری دعا ہے رب کریم حضرت کے علم میں، عمل میں، صحت میں، فیض میں اللہ برکات عطا فرمائے۔ عظمت قرآن کریم کی تقریب ہے اور مولانا محمد یاسر صاحب آپ کے اور میرے میزبان ہیں۔ ابھی ان کے ماشاءاللہ اس گلشن میں جن بچوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں سجایا ہے، شیخ مکرم نے انہیں آخری سبق پڑھایا۔ میں 2-4 باتیں بطور درد دل آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے پڑھانے کے ادارے کیوں بنائے ہیں؟ کیا ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء جو ہمارے یہاں کریم بیٹھی ہے، ان کو بازار میں تجارت کرنا نہیں آتی تھی؟ انہیں بزنس مینی کرنا نہیں آتی تھی؟ خون پسینہ لگا کر حلال کمانے کی حدیثیں تو انہیں یاد ہیں، حلال کمانے کے لیے بازار میں دکانیں انہیں یاد کیوں نہیں ہیں؟ یہ وہ کر لیتے۔ انہوں نے ادارے کیوں قائم کیے ہیں؟ انہوں نے مدرسے قائم کیوں کیے ہیں؟ یا جن بچوں نے ابھی قرآن پاک پڑھا، جن کے سر پہ یہ دستار فضیلت سجے گی، ان کے ماں باپ کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا؟ انہیں بھی تو دنیا چاہیے، انہیں بھی تو پیسہ چاہیے، انہیں بھی تو دولت چاہیے، انہیں بھی تو ثروت چاہیے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں؟ معاملہ کیا ہے؟ میرے دوستو توجہ رکھنا، ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی بات ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ہم نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے۔ علماء کرام نے ہمیں بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے تجارت بھی کی ہے، ملک غیر ملک میں تجارت کی ہے۔ حضور پاک نے آؤٹ آف کنٹری ٹریول فرمایا اور وہاں پر حضور پاک نے تجارت فرمائی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال لے کر گئے ہیں، حضور پاک بازار میں بھی گئے ہیں، حضور پاک علیہ السلام تجار کے پاس بھی گئے ہیں، پیغمبر نے ساری تجارت کی ہے۔ لیکن جب قرآن اترا، شریعت آئی،
اسلام آیا، مذہب آیا، حضور پاک علیہ السلام نے پھر تجارت نہیں فرمائی، پیغمبر پھر بازار نہیں گئے، حضور پاک علیہ السلام نے تجارت کو مشغلہ نہیں بنایا۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ اعلان نبوت سے پہلے پیغمبر ملک میں بھی تجارت کرتے ہیں، ملک سے باہر بھی تجارت کے سفر فرماتے ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد حضور کا سفر تجارت ہمیں نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے تو اعلان نبوت سے پہلے بھی رزق دینا ہے، اللہ اعلان نبوت کے بعد بھی رزاق ہے۔ رب کی صفت رزاق ہونے میں فرق نہیں آیا، پھر پہلے تجارت تھی اب تجارت نہیں ہے۔ وجہ ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے حضور پاک پر قرآن اتارا، نبی پاک کو یہ حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوبم آپ کی ذمہ داری یہ ہے، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے، آپ نے اس کلام کو اگلوں تک پہنچانا ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، محبوب مصطفیٰ کو حکم ملا آپ نے یہ دین آگے پہنچانا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضور نے 100% اس دین کو پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو مشغول رکھا، اپنے آپ کو مصروف رکھا، دین کے پھیلانے کے لیے دنیا ضرورت کی حد تک رکھی، فاقے کرنے پڑے برداشت کر لیے، پیغمبر کو بھوک برداشت کرنی پڑی کر لی، صحابہ نے پیٹ پہ ایک ایک پتھر، نبوت نے 2 پتھر باندھنے پڑے باندھ لیے، لیکن دین کو مقصد بنایا، قرآن کو مقصد بنایا، شریعت کو مقصد بنایا، اگلی نسلوں تک اسے پہنچانے کے لیے پیغمبر نے مدارس مکاتب قائم کیے۔ آج علماء کے دل میں، ان معصوموں کے والدین کے دل میں وہ احساس ہے کہ نبی نے زندگی لگائی، دنیا کو ضرورت سمجھا، ہم بھی دنیا کو ضرورت سمجھ کے قرآن کو مقصد بنائیں گے، تبھی مدرسے بھی بنے ہیں، طلباء بھی آئے۔ یہ ایک ہی وجہ ہے، ورنہ ہم کاروبار کرنے پہ آئیں تو عالم کے کاروبار کے مقابلے میں غیر عالم نہیں ٹھہر سکتا۔ اس دھرتی کے سب سے بڑے عالم دین، صحابہ کرام کے بعد امت کے قائد، سید الفقہاء والمحدثین، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ سے بڑا مولوی، آپ مجھے امت میں صحابہ کے بعد کیسے دکھا سکتے ہیں؟ وہ جتنے بڑے عالم ہیں اتنے بڑے تاجر بھی ہیں۔ حضرت امام صاحب نے تجارت اس بنیاد پہ کی تھی کہ وقت کے ظالم حکمران کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ظلم اور جور کا مقابلہ کرنا پڑا تو کروں گا، وہ پیسے کا لالچ مجھے نہیں دے سکے گا۔ اور امام صاحب کے پاس پیسہ وافر مقدار میں تھا، اس حد تک پیسہ حضرت امام صاحب کے پاس تک ایک شخص آتے ہوئے، یہ امام ابو یوسف دمشقی صالحی نے عقود الجمان فی مناقب النعمان میں لکھا ہے، وہ شخص آتے ہوئے سائیڈ بدل کے دوسری گلی چلا گیا۔ امام صاحب نے رفقا سے پوچھا اس بندے نے راستہ میں دیکھ کے کیوں بدلا؟ کہ حضرت آپ کا جو رجسٹر ہے جس میں آپ نے جن لوگوں کو قرض پہ مال دیا ہے ان میں اس عالم دین کا بھی نام تھا، اس نے قرضہ لوٹانے میں دیر کر دی، اس شرم کے مارے وہ آپ سے فیس ٹو فیس آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکا، چلا گیا۔ حضرت امام سے فرمان لگے اللہ اکبر، نبی کا وارث، عالم دین، اور صرف قرضے کی وجہ سے منہ پھیر گیا، کتنا قرضہ ہے اس کا؟ انہوں نے کہا جی 1000 اشرفی، 1000 دینار۔ مسلمانوں آپ نے دینار دیکھا نہیں ہے تو دینار کہتے کسے ہیں؟ ہم لوگوں نے کویتی دینار کو دینار سمجھ لیا جو کاغذ کا ہے، جو پاکستانی 600-700 روپے کا ہے کہ بھئی وہ 1 دینار ہے۔ بزرگ موجود ہیں، علماء بیٹھے ہیں، دینار سونے کے اس سکے کا نام ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، اس پر سال میں زکوٰۃ فرض ہے، اور 7.5 تولہ کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، حدیث پاک میں 20 دینار کا لفظ ہے، تو 20 دینار 7.5 تولہ سونا بنتا ہے۔ بتاؤ 1000 دینار کتنا بنتا ہوگا؟ 1000 دینار۔ میں نے کہا میں تجارت جانتا ہوں، 84 تولے کا 1 کلو بنتا ہے، میں آپ کو یوں انداز سے سمجھا سکتا ہوں، لیکن میں بتانے لگا کہ علماء کے دل میں درد دین کتنا ہے۔ 1000 دینار ہے، 7.5 تولہ سونا 20 دینار ہے۔ ایک لمحے میں امام صاحب نے مال کو نہیں دیکھا، فرمایا اس شخص کو معاف کر دو،
اسے کہو اللہ کے بندے دین کی خدمت میں آ جا، باقی قرضہ ہے تو ہم نے معاف کر دیا، اللہ تجھے معاف کرے۔ ایک محفل، اتنا بڑا کوئی بزنس مین اپنا لاس نہیں کرتا، اس کا معنی ان کے پاس پروفٹ اتنا تھا، اتنا ان کے پاس منافع، اتنی سیونگ تھی کہ وہ دین کے لیے یوں لگاتے تھے۔ عالم تجارت کرنے پہ آئے تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ اب مارکیٹ کا یوں بزنس شروع کر دے، لیکن اس کے بعد بھی، اس کے باوجود بھی علماء نے خود کو بازار میں وقف نہیں کیا، تجارت میں نہیں لگایا۔ میں مولانا یاسر صاحب کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں، یہ بازار میں تجارت کرنے بیٹھ جائیں تو جامعۃ الحسن کون سنبھالے گا؟ حضرت مولانا اگر تجارت میں بیٹھتے تو جامعہ حنفیہ کون سنبھالے گا؟ یار کتنی بڑی بات ہے، جہاں اسکول اور مدرسے کی تعلیم کا حسین امتزاج ہے، تاکہ جو بچے ہمارے پاس پڑھیں گے وہ اسکول پڑھیں، وہ جو وہاں کی تعلیمات پڑھیں لیکن محمدی ماحول میں رہ کر پڑھیں، رسول اللہ کے ماحول میں رہ کر پڑھیں، دین کے ماحول میں رہ کر پڑھیں۔ اور پھر صرف پڑھا نہیں، یہاں کے فضلاء نے اپنی خدمات بھی پیش کی ہیں دنیا میں۔ میرے دوستو، حضرت اگر تجارت میں بیٹھ جائیں، بتاؤ یہ تحفہ آپ کو کون دے گا؟ علماء بیٹھ جائیں اس تجارت کے لیے تو دین کے لیے ہمتن گوش جت کے کون بیٹھے گا؟ اسی لیے علماء نے بازار کو چھوڑا، دکانوں کو چھوڑا، مارکیٹس کو چھوڑا، منڈیوں کو چھوڑا، تجارت کو چھوڑا، تجارت کے معاملات کو پس پشت رکھ کے دنیا کو ضرورت پہ سمجھا، دال کھانے سے گزارا کرنا پڑا، کر لیا، 4 کے بجائے 2، 2 کے بجائے 1، 1 کے بجائے آدھی روٹی پہ گزارا کرنا پڑا، پڑھ لیا۔ انہوں نے دنیا کی آسائش، فیسلیٹیڈ لائف کو نہیں دیکھا، اسٹینڈرڈ لائف کو نہیں دیکھا، اپنے لیونگ اسٹائل کو اچھے سے اچھا کرنا نہیں دیکھا، صرف انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اللہ نے قرآن اتارا، حضور مسجد میں بیٹھے، علماء نے مساجد قائم کی ہے، پیغمبر مدرسے میں بیٹھے، علماء نے مدرسے قائم کی۔ اور یاد رکھیں، استاذ اور شاگرد بیٹھے ہوں پڑھنے پڑھانے کے لیے تو سلیبس چاہیے، سلیبس نصاب چاہیے، اور پھر وہاں ایک جگہ بھی چاہیے جہاں بیٹھ کے وہ پڑھیں۔ تو اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا سلیبس کی بات کروں، استاذ اور شاگرد اور مدرسے کی بات کروں، تو چند الفاظ میں یوں سمجھاؤں گا کہ صحابہ اور اہل بیت پیغمبر کے شاگرد ہیں، رسول اللہ ان کے استاذ ہیں، صحابہ پیغمبر علیہ السلام کے شاگرد، اہل بیت رسول اللہ کے شاگرد۔ تو اگر یوں کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ صحابہ اور اہل بیت ہیں جن کے استاذ رسول اللہ یہ شاگرد ہیں، تو شاگرد کو بھی رب نے نام دیا ہے۔ سورۃ المجادلہ 28واں پارہ، سورت کا آخری رکوع، رب نے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ لوگوں، ملک کی حکومتیں اپنی آرمی رکھتی ہیں، فورسز رکھتی ہیں، فوج رکھتی ہیں، فرمایا اللہ کی آرمی، اللہ کی فوج، اللہ کی فورسز رسول اللہ کے صحابہ اور اہل بیت ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہیں۔ میں نے کہا استاذ رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ، جس مدرسے میں بیٹھے وہ مدرسہ بیت اللہ، جو نصاب پڑھا وہ نصاب کتاب اللہ۔ اور جہاں 4 چیزیں اکٹھی ہو جائیں، استاد، شاگرد، مدرسہ، نصاب، جہاں 4 چیزیں اکٹھی ہو جائیں وہاں اختبار چاہیے، ایگزامینیشن چاہیے، امتحان چاہیے، چیک اینڈ بیلنس کے لیے کہ استاذ نے اپنا فریضہ کیسے سر انجام دیا، اپنی ذمہ داری سے استاذ سکبدوش کیسے ہوا ہے، اس نے اپنے علوم سے اپنے شاگردوں کو متمتع کیسے کیا ہے۔ تو جب استاذ رسول اللہ ہو، شاگرد حزب اللہ ہو، مدرسہ بیت اللہ ہو، نصاب کتاب اللہ ہو، پھر ممتحن کوئی اور نہیں، اولئک الذین امتحن اللہ، امتحان لینے والا خود اللہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب امتحان ہو جاتا ہے، جب اختبار ہو جاتا ہے، پھر رزلٹ چاہیے، پھر نتیجہ چاہیے، پھر نتیجہ رزلٹ آؤٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بتائی جاتی ہے، لوگوں، ہماری کلاس کے لوگ کامیاب ہوئے، ان اسٹوڈنٹس نے اپنی صلاحیت کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنی معاملات کو بروئے کار لاتے ہوئے یوں امتحان میں پاس کیا، یہ فرسٹ ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے، یہ فورتھ ہے، یوں بتایا
جاتا ہے اور پھر اگر وہ اسٹوڈنٹس کامیاب ہو جائیں استاذ کہتا ہے میں تم سے راضی، میں تم سے خوش، میں تمہیں اپنا پسندیدہ اور فیورٹ اسٹوڈنٹ ڈکلیئر کرتا ہوں۔ تم نے بہت اچھا پڑھا۔ مسلمانوں، بورے والا کے غیوروں، جب استاذ رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ، مدرسہ بیت اللہ، نصاب کتاب اللہ، امتحان لینے والا خود اللہ، نتیجہ آیا رضی اللہ۔ یہ وہ رزلٹ ہے، یہ وہ انعام ہے، یہ وہ امتحان کا نتیجہ ہے۔ آج پیغمبر کے کسی صحابی کا نام لو، پیغمبر کی اہل بیت میں کسی فرد کا نام لو، وہ نام تب تک پورا نہیں ہے جب اس نتیجے رضی اللہ کی سرٹیفکیٹ شو نہ کی جائے۔ تب تک وہ امتحان کے معاملات، ان شخصیات کی باتیں پوری نہیں ہیں۔ میرے دوستو، پتہ چلا جب ایسا معاملہ ہے تو حضور پاک نے یہ کلاس پوری کی پوری اٹینڈ کر کے امت کو دلائی ہے۔ اور پھر مکہ میں ہے تو بیت اللہ، مدینہ میں ہے تو اصحاب صفہ کا مدرسہ۔ رب کریم آپ کو مدینہ لے جائے، آپ مسجد نبوی تشریف لے جائیے۔ جیسے قبلہ میری کمر کی طرف ہے، اگر میں قبلے کی طرف منہ کروں اور رسول اللہ کی کمر مبارک کی طرف میرا منہ ہو تو اس سے پہلے مدرسہ اصحاب صفہ آج بھی موجود ہے۔ حضرات دیکھ کر آئیں، یہ وہ چبوترا ہے جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اللہ کا قرآن پڑھایا، نبی کا فرمان پڑھایا، شریعت کی تعلیم دلوائی، مذہب، ایمان، ایقان، احسان پڑھایا، وہاں پر بیٹھ کر پورے معاملات دیے اور انہیں پڑھایا۔ اس مدرسہ کے پڑھنے والوں نے پوری دنیا کے 4 دانگے عالم میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلایا۔ وہ اس طرح پھیلایا کہ اگر اوقیانوس تک پہنچتے ہوئے حضرت نافع سے بادشاہ سوال کرتا ہے کہ تمہیں بھوک یہاں لائی؟ فرمانے لگے جی نہیں، بھوک نہیں لائی، نحن نخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد۔ ہم نے تو رسول اللہ کے در اقدس سے جو دین پڑھا ہے، ہم وہ دین پہنچانے تمہیں آئے ہیں کہ لوگوں کی عبادت سے نکل کے لوگوں کے رب کو اپنا معبود بنا لو۔ یہ حضور نے پڑھایا اور یوں پڑھا کے امت کو دیا۔ آج ان علماء کے سینے میں یہی درد ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے اس پر اپنی صلاحیتیں لگائی ہیں۔ اور سنیں، سورۃ القیامہ ہے، 29واں پارہ ہے، سورت کا پہلا رکوع ہے۔ رب کریم نے بات فرمائی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ میں چھوٹی سی اس آیت کی جھلکی دینے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ حضور پاک علیہ السلام کی عادت تھی، جبرائیل پڑھتے، بڑی تسلی سے حضور سنتے، پھر سنا کر صحابہ کو لکھوا دیتے، وہ چمڑوں پہ، وہ پتوں پہ، وہ پتھروں پہ نوٹ فرما لیتے۔ یوں قرآن جمع ہو رہا تھا۔ ایک دن رسول اللہ کے دل اقدس میں خواہش ابھری، اللہ کیوں نہ قرآن کو یاد کرنے میں تعجیل کی جائے، کیوں نہ قرآن کو ذہن میں بٹھانے میں جلدی کی جائے۔ حضور پاک نے جلدی کا طریقہ یہ سمجھا کہ اب جبرائیل پڑھے گا، اس کے ساتھ ساتھ میں ریوائزنگ کروں گا، دہراؤں گا، تاکہ کلام جلدی جلدی اگلے نسلوں تک پہنچانے میں اس میں تعجیل ہو سکے۔ جبرائیل نے آ کر آیت پڑھنا شروع کی، رسول اللہ نے بھی ساتھ دہرانا شروع کیا۔ رب کریم نے آیت اتاری لا تحرک بہ لسانک، محبوبم یوں مت فرمائیے۔ سوال اٹھتا ہے حضور بیس لیس تو نہیں کر رہے، بے بنیاد تو نہیں کر رہے، بغیر ریزن اور وجہ کے نہیں کر رہے؟ حضور کے دل میں تو وجہ ہے، حضور کے دل میں تو خواہش ہے، نیڈ ہے، ضرورت ہے، حاجت ہے کہ یہ کلام اگلی نسلوں تک پہنچے۔ اس کی ترتیب حضور پاک نے یہ اختیار کی ہے کہ جبرائیل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ حضور پاک بھی پڑھ رہے ہیں۔ رب نے اس کا جواب دیا، فرمایا لتعجل بہ، یہ لام تعلیلیہ ہے، علماء اس کو لام تعلیلیہ کہتے ہیں، انگلش میں اسے ریزنیبل کہتے ہیں، اردو میں اسے وجہ بتانے کی لام کہتے ہیں۔ تو فرمایا لتعجل بہ، ہم اس کی وجہ جانتے ہیں، محبوب مصطفیٰ آپ کے کام کا بیس جانتے ہیں، اس بنیاد کو جانتے ہیں کہ آپ کے دل اقدس میں یہ خواہش ہے اللہ جو تو نے قرآن اتارا یہ اگلی نسلوں تک جلدی پہنچا جائے، اگلی قوموں تک پہنچا جائے۔ پیغمبر علیہ السلام ڈونٹ وری، آپ پریشان نہ ہوئیے، ان علینا جمعہ و قرآنہ، قرآن آپ کے رب نے اتارا، یہ ذمہ داری آپ کے رب کی ہے، یہ جمع کیسے ہوگا، یہ پڑھا کیسے جائے گا، آپ فکر نہ کیجئے۔ وہاڑی بورے والا کے غیوروں، رب کریم کی بات میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اللہ نے حضور کو تسلی دی ہے، محبوبم پریشان نہ ہوئیے، جبرائیل کا سنایا ہوا، آپ کا بتایا ہوا، صحابہ کا لکھا ہوا
ہوا قرآن ضائع نہیں جائے گا، رب افراد لائے گا، اقوام لائے گا، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو لائے گا جو بندے اپنی اولاد کو پیش کریں گے، اس مدرسے جامعۃ الحسن میں بھیجیں گے، جامعہ حنفیہ میں بھیجیں گے، باقی مدارس میں بھیجیں گے۔ اے علماء کرام کی جماعت، تم رسول اللہ کے وارث ہو، تم نے قرآن پڑھا، حضور کا فرمان پڑھا، شریعت پڑھی، دین پڑھا، اسلام پڑھا، ایمان پڑھا۔ ہم اپنی اولادیں دیتے ہیں، بچیاں دیتے ہیں، بچے دیتے ہیں جو حضور پاک کے دل پہ جبرائیل نے اللہ سے لے کے قرآن اتارا، تم نے اپنے سینے میں رکھا۔ اپنے مدرسے میں ہماری اولاد کو بٹھاؤ، ان کے سینے قرآن پاک کے خزینے بن جائیں۔ اولاد کے دل میں یہ خواہش ماں باپ نے ڈالی، رب نے فرمایا محبوبم فکر نہ کیجئے، ان علینا جمعہ و قرآن، قرآن اترا کیسے، جمع کیسے ہوا، پہنچائے گا کیسے؟ میں وہ افراد تیار کروں گا جو خود کو اور اولادوں کو، صلاحیتوں کو، اموال کو، اوقات کو لے کر آپ کے کلام کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں ہوں گے۔ یہ تسلی اللہ نے پہلے دلا دی، ان علینا جمعہ و قرآن۔ محبوب ہم پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، فکر کی ضرورت نہیں ہے، ان بچوں کے سینوں کا انتخاب پہلے ہو چکا ہے، ان کے والدین کے اذہان کا انتخاب پہلے ہو چکا ہے، ان نیات کا انتخاب پہلے ہو چکا ہے۔ میرے دوستو، اس لیے علماء نے مدارس بنائے ہیں، اس لیے مکاتب بنائے ہیں۔ میں لاکھوں اسٹوڈنٹوں میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہمارے ایک وکیل بھائی تھے، LLB کے ساتھی ہیں، بعد میں ماشاءاللہ پریکٹس کی اور وہ ہائی کورٹ کے وکیل بن گئے۔ باہر میں ایک دن جانا ہوا تو کہنے لگے یار آپ مولویوں نے پیٹرول پمپ بنائے ہیں۔ میں نے کہا کس مولوی نے، کون سا پیٹرول؟ PSO کا بنایا، اٹک کا بنایا، گو پیٹرول پمپ بنایا، شیل کا بنایا، ٹارگٹ کا بنایا، کون سا ہے؟ کال ٹیکس کا پمپ۔ کہتے نہیں نہیں، یہ مدرسے جو تمہارے ہیں، تم نے کمائی کے اڈے بنائے، پیٹرول پمپ۔ میں کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، تھوڑا ایکسپلین کریں مدرسے کا مطلب۔ کہتے ادھر سارا دن کہتے ہو اللہ نے قرآن اتارا، حفاظت کریں گے، اور ادھر پھر قاری بٹھاتے ہو، کلاس بناتے ہو، مدرسے بناتے ہو، یہ پڑھیں گے۔ وہ بھئی جب حفاظت اللہ نے کرنی ہے، قاری کی ضرورت، حفاظت اللہ نے کرنا ہے، مولوی کی ضرورت، حفاظت اللہ نے کرنی ہے، محتمم کی ضرورت، حفاظت اللہ نے کرنی ہے، کلاس کی ضرورت، حفاظت اللہ نے کرنی ہے، چندے کی ضرورت، جسٹ فار ڈونیشن۔ یہ تو صرف آپ اپنے پیسے کے لیے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بات ختم؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نا کہ اللہ کی ذمہ داری اللہ ہی کرے گا؟ کہتے ہیں ہاں بات ختم، دسو کی جواب ہے؟ میں نے کہا ذرا دل تھام کے بیٹھے، اب میری باری ہے۔ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ ہمارا بھی جواب سن لیں۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا آپ اور ہم اکٹھے پڑھے ہیں، آپ ماشاءاللہ آج وکیل ہیں، آپ کا بھی ہینڈ بزنس بھی ہے، وہ کیا آپ نے مختلف کاروبار میں اپنے حصے ملائے ہوئے ہیں؟ جی ہاں۔ آپ نے شراکت رکھی ہوئی ہے؟ جی ہاں۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا بھئی آپ کمانے کے لیے آپ نے 4 جگہ کاروبار میں شیئر رکھے ہیں، وجہ؟ کہتے ہیں خون پسینے کی حلال کمائی آئے گی۔ میں نے کہا کیوں؟ رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق اللہ نے دینا ہے، واللہ خیر الرازقین، رب نے رزق دینا ہے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاکم، اللہ فرماتے ہیں تمہیں ود فیملی رزق دوں گا، ترزقوا بضعفائکم۔ یہ تو ہے، رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، مسلمان نہیں ہے آپ؟ کہتے ہیں کیا مطلب میں دکان بند کروں؟ میں نے کہا ہاں بند کرو، لاک کرو، چابی دریا میں، آج کے بعد تجارت نہیں کروں گا، بازار نہیں جاؤں گا، کسی بزنس میں اپنا شیئر نہیں رکھوں گا، رزق اللہ نے دینا ہے۔ اب تو وہ پھنس گیا نا۔ مجھے کہتا ہے مولوی پھنسا لینے نے۔ میں نے کہا ایسے جان نہیں چھوٹے گی کہ آپ پہلی سٹیٹمنٹ واپس لو گے یا اس کا آنسر دو گے، ایسے نہیں ہے۔ پھنسا لیتے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ آپ مجھے جواب دیں، رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے تو جناب والا نے کیوں کاروبار شروع کیا ہے؟ مجھے کہتے ہیں عقل استعمال کرو، اللہ اوپر سے بوری لٹکائے گا۔ میں نے کہا یہ اللہ کا کام ہے، بوری لٹکائے، کارٹن لٹکائے، شاپر میں ڈال کے دے دے، جس میں دے دے، ہمیں اس سے پرابلم نہیں ہے، ہمارا سروکار نہیں ہے، یہ رب کا معاملہ ہے، اللہ جیسے دے گا دے گا، رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ کہتے ہیں یار مولوی اللہ نے عقل دیا ہے، قرآن میں افلا یتدبرون، غور کرو، یتفکرون، غور و فکر کرو، ہم یہ حلال کمائیں گے تو اللہ کی ذمہ داری پوری ہوگی۔ میں نے کہا علماء مدرسے بنائیں گے، قاری پڑھائے گا، بچے پڑھیں گے، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے ذریعے اللہ والی پوری ہوگی۔ مسئلہ یہ بات ادھر آئے تو سمجھ آتی ہے، مولوی پہ آئے تو اعتراض آتا ہے، یوں نہیں ہے۔ علماء کے دل میں اس بات کا احساس ہے جو رسول اللہ کے دل اقدس میں تھا کہ اگلی نسلوں تک قرآن جائے کیسے، اگلی نسلوں تک پہنچے کیسے۔ آؤ میں ایک حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں۔
مسند احمد میں حدیث حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا یا ابا بکر شیبتنی ہود و اخواتہا، ابو بکر قرآن اترا، سورت ہود اور اس جیسی صورتیں اتریں، اس کے نزول نے تمہاری نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا ہے، کیونکہ وہ کلام ہے جسے نہ پہاڑ اٹھا سکے، نہ زمین اٹھا سکی، نہ آسمان اٹھا سکے، اور دل مصطفیٰ نے اٹھایا، دل مصطفیٰ نے اٹھایا۔ پتہ چلا دل مصطفیٰ نے وہ طاقت دکھائی ہے جو طاقت پہاڑوں میں بھی نہیں ہے، زمینوں میں بھی نہیں ہے، آسمانوں میں بھی نہیں ہے، اس دل نے اٹھائی، قربانی دی اس سخت کلام کو کہ پہاڑ پہ آئے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، حضور کے دل نے اٹھایا، تو رسول اللہ کے دل اقدس نے یہ قربانی دی، تو فرمایا ابو بکر قرآن کے نزول نے تمہاری نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ والد فوت ہونے لگے نا تو بیٹوں کو بلا کے کہتے ہیں بیٹے ہو نکھٹو نہ بننا، آؤ تمہیں تمہارا ابا اپنے شب و روز بتاتا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے کیسے ایک ایک ٹکا ایک ایک پیسہ اکٹھا کر کے یہ فیکٹری بنائی ہے، اب یہ مسئلہ تیرے حوالے کر رہا ہوں، خیال کرنا، بہنوں کا بھی، بھائیوں کا بھی، چھوٹوں کا بھی، میں نے اس پر بڑی محنت کی ہے۔ یہ والد کے الوداعی جملے ہوتے ہیں، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں، قرآن کریم کی کتنی قدر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ نے افضل البشر بعد الانبیاء کی زبان سے آپ کو اور مجھے میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے۔ حضور پاک بتانا چاہتے ہیں لوگوں، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کی کل قیامت میں اس کے حوض سے جام کوثر کی توقع رکھتے ہو، پل صراط میں اس سے سفارش کی توقع رکھتے ہو، وہ نبی کہہ رہا ہے میں نے اپنی صلاحیتیں اس قرآن پہ لگائی، جوانی بڑھاپے میں بدل گئی ہے، تم کیا کرو گے؟ یہ حضور ہمیں فرما رہے ہیں۔ آج ہمیں چاہیے ہم یہاں اس مدرسے میں اپنی اولاد اس لیے نہ بھیجیں کہ میرا اولاد ہے فلاں ہے چلو بھیج دوں، نہ، دل میں احساس رکھیں کہ میرے نبی نے اپنی جوانی لگائی ہے اور اس قرآن پر آج میرا بچہ بھی قرآن پڑھ جائے گا تو کیا موت پڑ جائے گی۔ میں منع نہیں کرتا اسکول کالج سے، یونیورسٹیز سے پڑھیں، پڑھائیں، نو ایشو، ہماری ضرورت ہے۔ اسکول کالج نہیں ہوں گے تو ڈاکٹر کہاں سے آئیں گے؟ ڈاکٹر معاشرے کی ضرورت ہے۔ اسکول کالجز نہیں ہوں گے تو بتاؤ ایڈوکیٹ کہاں سے آئیں گے؟ قانون دان ہماری ضرورت ہے۔ اسکول کالجز نہیں ہوں گے تو انجینئر ایڈوکیٹ کا ایکسپرٹ کہاں سے آئے گا؟ وہ نہیں ہوگی تو کنسٹرکشن کیسے ہوگی؟ ہماری ضرورت ہے، ہماری نیڈ ہے۔ اسکول سے پڑھنے والا بیوروکریٹ ہوگا، نظام ہائے مملکت چلائے گا۔ اسکول سے پڑھنے والا جج ہوگا، چیمبر میں بیٹھ کے ڈیسیجن لے گا۔ اسکول سے پڑھنے والا جرنیل ہوگا، ملک کی سکیورٹی کرے گا۔ تو وہ تو ہماری ضرورت ہے، لیکن ایمان سے بتاؤ صرف دنیا میں رہنا ہے، قبر میں نہیں جانا؟ بولیے۔ تو آخرت کے ساتھ، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت سنوارنے کے لیے حافظ ہماری ضرورت نہیں ہے؟ عالم ہماری ضرورت نہیں ہے؟ مفتی، محدث، مفسر، فقیہ ہماری ضرورت نہیں ہے جو ہماری دنیا بہتر کرے گا اور آخرت بھی بہتر کرے گا؟ اللہ نہ کرے کسی کا ابا فوت ہو جائے نا اور وہ فجی آئرلینڈ بیٹھا ہو بالکل دنیا کے آخری کنارے میں، تو وہیں سے کال آئے گی مولانا یاسر صاحب جی، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب جی بیٹا بولو۔ آپ کو پتہ تو ہے حضرت میرے ابا جی فوت ہو گئے ہیں، آپ طلبہ سے کہہ دیں سورۃ یاسین پڑھ لیں۔ کہتے نہیں کہتے؟ بولیے۔ ناراض نہ ہونا، میں اسکول کالج میں بھی پڑھوں، میں میڈل حاصل کیا، ایسا پرابلم نہیں ہے، لیکن میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ اب فون کرو نا پرنسپل صاحب کو، جناب ڈبل میتھ اسٹیٹ کی تلاوت کرا لیں۔ اب وائس چانسلر کو فون کرو کہ فزکس پڑھوا لیں، فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان کے فارمولاز پڑھا لیں، انگلش اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی بک کی تلاوت کرائیں۔ نہیں، مسلمان جانتا ہے آج دنیا میں آنکھیں بند ہو گئی ہیں، اس تعلیم کا نہیں، قرآن کی تعلیم، شریعت کی تعلیم، اللہ اللہ کے رسول کی بات دنیا کو چیر کے قبر میں جائے گی، قبر سے نکل کے آخرت میں جائے گی۔ جب ہم یہ بات جانتے اور مانتے ہیں کہ یہ قرآن ایسے ہی وہاں تک اثر کرے گا تو کیوں اپنی اولاد کو قرآن نہیں پڑھاتے؟ کیوں نہیں پڑھاتے؟ آج اور تو چھوڑو، آج ہمارا حال یہ ہے، قرآن تو بہت دور کی بات ہے، لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ غسل کے فرض کیا ہے، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وضو کے فرض کیا ہے، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ نماز میں بھول ہو جائے کس بھول پہ سجدہ سہو ہے کس بھول پہ نہیں ہے، اور سجدہ سہو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کب کرنا ہے۔ تو جب ہماری اولاد نہیں پڑھے گی، ہم دین کے ساتھ متعلق نہیں ہوں گے، اسلام کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہوں گے، علماء کے پاس نہیں آئیں گے، تو بتاؤ پھر الچٹو میں ڈگر نہیں ہوگا تو بندہ کیا ہوگا؟ پھر کیا بچا؟ پھر تو کک بھی نہیں بچا۔ میرے دوستو، ان علماء کا اللہ نے رسول اللہ کا وارث بنایا اس لیے کہ جیسے حضور کے پاس صحابہ آتے تھے، وارثین کے پاس امت اپنی اولاد کو بھیجے۔ بچہ پڑھ گیا بڑا فائدہ ہے،
لیکن اگر ایک بچی پڑھ گئی پورا گھرانہ پڑھ گیا. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں مرد کا پڑھنا فرد کا پڑھنا ہے, عورت کا پڑھنا پورے گھرانے کا پڑھنا ہے, پورے خاندان کا. آج میں آپ کے سامنے ٹھہرا ہوں, میرے ماں باپ کا میری پڑھائی میں اثر ہے, دخل ہے. میری والدہ کی قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے, رات کو سوتے وقت کبھی یہ نہیں کہا سو جا ورنہ ہاؤ آ جائے گا. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ قرآن سے پڑھ کے سنایا, ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ سنایا, آدم علیہ السلام اور شیطان کی بات سنائی, رسول اللہ اور ابو جہل کے واقعات بتائے. ماں پڑھی ہوئی ہو تو بچوں کو یوں پڑھاتی ہے. آپ اپنی بچیوں کو بھی پڑھائیں, اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں, اللہ کے دین کے نام پہ پڑھائیں, اللہ کے دین کا وارث بنائیں. حفظ میں حافظ قرآن, حفظ قرآن میں حافظ نبی کا وارث ہے, علم دین میں عالم نبی کا وارث ہے. جو ہو سکے اپنی اولاد کو کرائیں, کریں گے. جتنے دوست بیٹھے ہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے, دین حنیف پر, دین اسلام پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.